ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشے رسول۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین۔ جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ حضرات گرامی، آج شب عاشورہ ہے، جسے ہم ہندوستانی مسلمان قتل حسین کی رات بھی کہتے ہیں، تو ذلت و رسوائی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ حسین نے کربلا کے میدان میں یزیدیوں سے ایک سوال کیا، اے یزیدیوں مجھے یہ بتاؤ، تم نے میرا پانی بند کیا ہے، تم نے میرا کھانا بند کیا ہے، میرے بچوں کو تم نے بے بس بنا دیا ہے، میری بیویوں کو تم نے بے کس کر دیا ہے، رسول اللہ کا گلشن تم اجاڑنے کے چکر میں ہو، فاطمہ کا آنچل تم پھاڑنے کے چکر میں ہو، زینب کی چادر تطہیر تم لوٹنے کے چکر میں ہو، شہر بانو کے وقار کو تم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، آل محمد کے وجود کو تم مٹانے کی صحیح کر رہے ہو۔ جس نے تمہیں حیات ابدی کا فلسفہ سمجھایا تھا، اسی کی اولاد کو تم موت کے منہ میں ڈالنا چاہتے ہو۔ میں تم سے صرف ایک بات پوچھ رہا ہوں، تم نے میرا پانی بند کیا ہے، تم نے ظلم و ستم کے تیروں سے حسین ابن علی کو گھیر لیا ہے، یہ تو بتاؤ یزیدیو، کیا میں نے نانا کا کلمہ کبھی چھوڑا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا کیا میں نے کبھی نماز 5 وقتہ چھوڑی؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کیا میں نے کبھی حج و زکات و فرض روزہ و جہاد سے منہ موڑا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ خوب اچھی طرح سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ حسین پوچھتے ہیں کیا میں اسلام کا باغی ہو گیا؟ یزیدی کہتے ہیں نہیں۔ حسین کہتے ہیں کیا میں رسول اللہ کی سنت کا تارک ہو گیا؟ رکھے رکو بھائی، بیچ مت گڑبڑ کیجیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں۔ آپ پھر پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر و نظر سے کیا میں نے کبھی منہ موڑا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ حسین کہتے ہیں کیا میں کبھی جھوٹ بولا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ حسین پوچھتے ہیں کیا میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا؟ آواز آئی نہیں۔ حسین کہتے ہیں کیا میں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت کی؟ آواز دشت و جبل کربلا میں گونجی نہیں۔ حسین پوچھتے ہیں یہ بتاؤ جب میں نے ظلم نہیں کیا، شریعت کا دامن نہیں چھوڑا، برائیوں کو ہاتھ نہیں لگایا، زنا و شراب کے قریب نہیں گیا، انسانیت کا خون نہیں کیا، تمہاری فکر و نظر کو پائمال نہیں کیا، تمہاری آبرو ریزی نہیں کی، تو کس جرم میں میرا پانی تم نے بند کیا ہے؟ کس جرم میں مجھ کو تم نے ننگی تلواروں کے سائے میں گھیر کر مرنے کی دھمکی دی ہے؟ امام پاک نے یہ سوال کیا اور یزیدیوں نے کہا نہیں۔ تو پوچھا کہ کیوں مجھے مارنے پہ تلے ہوئے ہو؟ یزیدی کہتے ہیں آپ یزید کی خلافت قبول کر لیجئے، آپ کو زندگی کی خیرات دے دی جائے گی۔ تو تم سن لو فیصلے۔ حسین نے یزیدیوں سے کچھ سوال کیے تھے اور ہر سوال پر یزیدیوں نے نہیں کیا تھا۔ حسین نے پوچھا تھا کیا میں نے رسول کے دین سے بغاوت کی؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ کیا میں نے جھوٹ اور برائیوں میں حصہ لیا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ آپ کہتے ہیں پھر من نے میرا پانی کیوں بند کیا؟ یہیں سے مزاج ملا، پانی اس کا بند کرو جو شریعت کا باغی ہو گیا ہو، کھانا اس کا بند کرو
کرو جو رسول اللہ کی شریعت کا دشمن ہو گیا ہو، سزا اس کو دو جو نبی محترم سے عداوت رکھتا ہو، جہاد اس کے ساتھ کرو جو رسول اللہ کے دین کو اپنی طبیعت میں بدلنے کی ناپاک صحیح کرتا ہو۔ میرے حسین، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے آقا تمہارے در کا غلام عبید اللہ خان اعظمی بھرے مجمع میں تم سے سوال کر رہا ہے، میرے حسین مجھے بتاؤ ان یزیدیوں سے یہ سوال کرنے کی تمہیں ضرورت کیوں پڑی؟ تو سنو، قانون فطرت اور رسول اللہ کی فطرت و قدرت کے انداز کو نگاہ کے سامنے رکھو۔ حسین ذہن دے رہے ہیں، اے مسلمانوں، میں یہ سوال نہ کرتا تو یہ سوال کس کے لیے ہوتا؟ میرے نانا نے مجھے فرمایا تھا، حسین منی انا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین کا قول میرا قول ہے، میرا قول حسین کا قول ہے، حسین کا کردار میرا کردار ہے، میرا کردار حسین کا کردار ہے، حسین کا خون میرا خون ہے، میرا خون حسین کا خون ہے۔ تو تبلیغ اسلام کے لیے کیا یہ مسلمانوں تمہیں یاد نہیں؟ اگر یاد نہیں تو شہید اعظم کہتا ہے اسلام کے چیپٹر کو تلاش کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پہ نگاہ رکھو۔ نبی کونین نے جب کلمے کا آغاز کیا تھا تو کوہ صفا پہ نبی کھڑے ہو گئے تھے اور حضور نے صحابہ سے کہا، حضور نے مکے والوں سے کہا تھا، یہ مکے والوں میرے پاس آؤ۔ مکے کے لوگ جب اکٹھا ہوئے تو نبی نے کہا تھا، مجھے یہ بتاؤ، میں بلند مقام پر کھڑا ہوا ہوں، مجھ کو بتاؤ میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا تم محمد ابن عبداللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ نے کافروں سے پوچھا، بتاؤ میں کبھی جھوٹ بولا؟ کافروں نے کہا نہیں۔ پوچھا میں نے کبھی کسی پر ظلم کیا؟ خوب اچھی طرح سمجھنا بامبے کے مسلمانوں، پوچھا نبی نے کبھی میں نے ظلم کیا؟ کہا نہیں۔ کافروں سے نبی نے پوچھا میں نے امانت میں کبھی خیانت کی؟ کہا نہیں۔ نبی نے پوچھا کیا میں نے کبھی کسی کو ستایا؟ کہا نہیں۔ رسول اللہ نے یہ سب پوچھا اور جب اپنے کیریکٹر کی ضمانت کفار سے لی میرے آقا نے، تب میرے نبی نے کہا پھر مجھے بتاؤ کیا میں کبھی جھوٹ بولا؟ کافروں نے کہا نہیں۔ تو حضور نے کہا سنو تو اب میری سچی آواز سنو، اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، بت تمہارے جھوٹے ہیں، باطل راہ پہ مت چلو۔ وہیں سے نبی پہ تیر چلنے شروع ہوئے، نبی کو دنیا نے گالی دیا تو امام حسین کہتے ہیں اے لوگوں، میرے نانا نے پہلے اپنا کیریکٹر اپنے دشمنوں کے سامنے پیش کیا تھا اور دشمنوں نے اپنی زبان سے میرے نانا کے کیریکٹر کی ضمانت دی تھی۔ دشمنوں نے میرے نانا کو اعلان نبوت سے پہلے صادق الوعد الامین کہا تھا، اور جب میرے نانا نے نظریات حقہ کی وکالت کی تو دنیا نے نانا کو گالی دی۔ نانا نے یہ مزاج دیا تھا، اے حسین جب بھی دشمنوں میں دیکھنا کہ دین پھنسا ہوا ہو تو پہلے اپنے کیریکٹر کی ضمانت دشمنوں سے لے لینا۔ اگر نبی کو قتل بھی کر دیتے کفار تو تاریخ و ہسٹری یہ بولتی کہ انہوں نے مصطفیٰ کو قتل کیا تھا، جن لوگوں نے رسول اللہ کو صادق الوعد الامین کہا تھا۔ اور آج بھی ہسٹری یہ بول رہی ہے کہ ان لوگوں نے رسول کو مکے سے نکالا تھا جو رسول کو امین کہتے تھے۔ آج بھی تاریخ یہ بول رہی ہے کہ ان لوگوں نے نبی کے اوپر طائف میں پتھروں کی برسات کی تھی جو رسول اللہ کو کونین کا سب سے بڑا امین اور راست گو مانتے تھے۔ حسین ذہن دے رہے ہیں، اسی نانا کا میں نواسا ہوں۔ یزیدیوں سے پوچھتے ہیں کیا میں کبھی جھوٹ بولا؟ یزیدی کہتے ہیں نہیں۔ کیا میں نے کبھی کوئی برائی بے حیائی کی؟ یزیدی کہتے ہیں نہیں۔ حسین نے ذہن دیا، اے لوگوں مجھے معلوم ہے کہ میری شہادت ان لعینوں کے ہاتھوں سے ہونے والی ہے، مگر دنیا کی تاریخ میں اپنا کارنامہ تو چھوڑ جاؤں تاکہ جب کل کا مسلمان اور کل کا ہندو، کل کا فارسی، کل کا سکھ، کل کا انسان میری تاریخ بیان کرے تو ساتھ ساتھ یہ بھی بولے ان لوگوں نے مارا تھا حسین کو جن لوگوں نے حسین کی سچائی کی شہادت دی تھی، ان لوگوں نے مارا تھا حسین کو جن لوگوں نے حسین کی امانت کی سچائی کی گواہی دی تھی۔ دیکھ تو رہے ہو کربلا کی سرزمین پر میرا آقا کس ڈھنگ سے اپنے مقاصد کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ سلام و حسین، تو نے صداقت کی لاج رکھی ہے۔ یہ خطبہ دے کے امام علی مقام باہر نکلتے ہیں اور آنے کے بعد آپ نے یزیدیوں سے کہا سنو، اتمام حجت کے لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ تم مجھ سے جنگ مت کرو، خسارے میں رہو گے، اللہ و رسول کے سامنے جھک جاؤ۔ یزیدیوں نے کہا حسین تمہیں یزید کے سامنے جھکنا ہوگا۔ حسین نے کہا مسلمان کا سر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ ظلم و ستم کی دہلیز پر حسین کے نانا نے سجدہ کرنے کا کوئی سبق ہم کو نہیں پڑھایا ہے۔ امانتوں کا بادشاہ کھڑا ہوا اور اس نے کربلا کے میدان میں یزیدیوں کو مخاطب کر کے ایک اعلان کیا،
اے یزیدیو، ہے کوئی تم میں جو میرا ساتھ دے دے؟ حسین نے اعلان کیا تھا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ اب یہی سے آپ کا عبید آپ کے ذہن کو ٹن دے رہا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، ایک طرف تو حسین یزید کی کسی مدد کو لینے کے لیے تیار نہیں، یزید کے مقابلے میں مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں، تو دوسری طرف یزیدیوں ہی سے کہتے ہیں حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ اے میرے امام، ان یزیدیوں ہی سے اگر آپ کو مدد مانگنی تھی تو آپ نے یزید سے کیوں نہیں مدد مانگ لیا؟ سب سے بڑا بادشاہ آپ کو مدد کرنے کے لیے تیار تھا، یزیدی فوج سے آپ مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو حسین کہتے ہیں نہیں نہیں، حل من مغیث یغیثنا کا مفہوم تم سمجھو، میں مدد مانگ رہا تھا اس لیے نہیں کہ آؤ میری جان بچاؤ، میں نے تو شہادت کا فیصلہ کر لیا تھا، یزیدیوں میں سے میں پاک اور روح اور پاکیزہ اور سعادت مند روحوں کو آواز دے رہا تھا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ کیا مطلب یہ ہوا کہ ہے کوئی جو شہادت میں میری مدد کرے، ہے کوئی جو اسلام کے تعاون میں میری مدد کرے، ہے جو یہ اللہ کے دین کی نصرت میں میری مدد کرے، ہے کوئی جو گردن کٹانے میں میری مدد کرے، ہے کوئی جو سر بچھانے میں میری مدد کرے، ہے کوئی جو تلوار سینے پہ اسلام کے لیے لینے میں میری مدد کرے، ہے کوئی جو یزید کی جیل میں جانے میں میری مدد کرے، ہے کوئی جو کفر کے مقابلے میں اسلام کی شان دکھانے میں میری مدد کرے؟ میرے حسین تیرے بول بڑے پیارے ہیں، میرے حسین تو بڑی منموہن صورت لے کے کربلا میں اترا تھا، حل من مغیث یغیثنا کا مفہوم سعادت مند روح ہی سمجھ سکتی تھی، اس نے سمجھا جس نے سب سے پہلے حسین کو روکا تھا، اس نے سمجھا جس نے 1000 فوج لے کر حسین کا گھیراؤ کیا تھا، حر کھڑا ہوا اور حر اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا حسین کی طرف بڑھا۔ یزیدیوں نے سمجھا حر بہت ہوشیار چالاک و مدبر ہے، جا کر حسین کو پٹا کے لائے گا اور حسین ہم کو سجدہ کریں گے، حسین ظلم یزید کے سامنے بیعت میں مجبور ہو جائیں گے۔ آیا حر آنکھوں میں چمک لیے ہوئے اور رو کے کہتا ہے میرے آقا میری گستاخی معاف کیجئے، آپ نے بلا لیا ہے، میں جہنم کے دروازے سے جنت کی دہلیز چومنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، میرے حسین مجھے معاف کر دو، مگر کریم ابن کریم، سخی ابن سخی اور شہید ابن شہید کی زبان کے تیور ملاحظہ کیجئے، کہتا ہے حر مجھے معاف کر دو، تو حسین گود میں اٹھا کے کہتے ہیں حر تو جہنم سے آزاد ہے، ذرا گفتگو کا تیور تو دیکھیے گا، حر کہتے ہیں مجھے معاف کر دو، حسین کہتے ہیں تو جہنم سے آزاد ہے۔ اگر حسین یہ کہہ دیتے کہ اے حر تجھے ہم نے معاف کیا تو حالات کیا بنتے؟ نہیں، حر سے اگر کہہ دیتے کہ میں نے تجھے معاف کیا تو حر نروس ہو جاتا، حر احساس کمتری کا شکار ہو جاتا، اور رسول اللہ کی اولاد کسی کو احساس کمتری نہیں دیتی، احساس برتری کی جو دولت بانٹنے آئے تھے وہ احساس کمتری کا شکار کسی کو کیوں بناتے؟ ادھر حر نے کہا سرکار مجھے معاف کرو، حسین کہتے ہیں تو جہنم سے آزاد ہے، اور حر آیا میدان میں پھر اور اس نے کہا حل من مغیث یغیثنا، اللہ اللہ، اسی نعرے کو پھر حر نے دہرایا ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے؟ ہم پوچھتے ہیں اے جناب حر، امام حسین نے تو بلایا تھا، آپ آ گئے مدد کرنے، ان سے آپ کیوں کہتے ہیں ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے، ہے کوئی جو حسین کے ساتھ آئے؟ حضرت حر نے کہا اے یزیدیو سنو، میں یزید کا غلام نہیں، حسین کا وفادار سپاہی بن کر بول رہا ہوں، مجھ سے سن لو، امام حسین کا یہ جملہ یاد رکھنا، اگر ظلم تم کر گئے ہو اور حسین بلا رہے ہیں ہے کوئی میری مدد کرے، یاد رکھنا یہ نعرہ بار بار لگے گا کربلا میں، اور ان سعادت مند روحوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے اپنی عاقبت کو دیکھ لیا ہے تو پلٹ آؤ، ورنہ کریم ابن کریم کا مزاج دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں میری مدد کرو، میرے ساتھ آؤ، یہ نعرہ بار بار لگے گا۔ کیا مزاج ملا؟ حسین کا مزاج تم کو پہچانوانا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا تھا ہے کوئی جو دین کی راہ میں میری مدد کرے، میں گھیر گھار کے لایا، میری وجہ سے پانی بند ہوا، میری وجہ سے حسین کا کھانا بند ہوا، مگر کریم ابن کریم کی شان عطا تو دیکھو، جو ہی میں نے ان کے نانا کے دین کی حمایت کے لیے اپنے آپ کو پہنچایا ہے تو حسین نے میرا اتنا بڑا گناہ معاف کر دیا ہے۔ اگر کوئی تم میں سے بدبخت ہو اور اکبر کو قتل کر دے اور اس کے بعد بھی حسین کے پاس آ جائے گا، حسین کے نانا کے دین کی حمایت کرے گا، تو حسین اس کو بھی ویسے ہی معاف کریں گے جیسے حر کو معاف کیا ہے، حسین ویسے ہی اکبر و اصغر کے قاتل کو بھی معاف کر دیں گے۔ آپ بھی تلواروں کی چھاؤں میں میرا امام
اطلاع عام دے رہا تھا یاران نقطہ داں کو، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جناب حر پر حملوں کی بارش ہوتی ہے اور حر امام حسین کی عظمتوں پہ قربان ہو جاتے ہیں۔ آزاد ہوا پنچھی، جنت الفردوس کے آشیانے میں مکین ہوئی روح حر۔ امام پاک نے اس لاش کو لا کر خیمے کے سامنے رکھا۔ اہل بیت مصطفیٰ تمہارا امتحان شروع ہو گیا۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا بیٹا حق تمہارے ساتھ ہے، تم حق کے ساتھ ہو، تم علی کی اولاد ہو، نبی کے نواسے ہو۔ نتائج کی شکل میں غلامان حسینی بھی میدان میں ہیں۔ اب جنگ کے طریقے جب شروع ہوئے تو پہلا تیر عمرو ابن سعد نے امام حسین کی طرف چلایا تھا۔ کمانڈر ان چیف نے یزید کے تیر چلا کے کہا لوگو یزید کے دربار میں گواہی دینا کہ ہم نے حسین کے اوپر تیر چلایا تھا۔ قضاء و قدر کے مالک نے کہا بدبخت ایک تو ہے کہ تو نے حسین پر تیر چلایا، ایک تیرا جنتی باپ تھا کہ رسول پہ ہرانے والا تیر میدان احد میں روکا کرتا تھا۔ تو انقلابات ہیں زمانے کے، ذرا بیٹے کی بھی تقدیر دیکھو اور باپ کی بھی تقدیر دیکھو۔ باپ ہیں حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کربلا کے میدان سے آگے احد کے میدان میں چلو، ابو سفیان کے تیر آ رہے ہیں تو حضرت سعد ابن وقاص اپنے سینے پہ لے رہے ہیں۔ آج یزیدی تیر امام حسین کے سینے پر عمرو ابن سعد پیش کر رہا ہے۔ جس سینے کو رسول چومتے تھے اس سینے پہ عمرو ابن سعد نے تیر چلایا ہے۔ غلامان اہل بیت آگے بڑھے اور جناب زہیر نے آگے بڑھ کے کہا اے ظالموں مقابلہ کرنا ہے تو ہمارے سامنے آؤ۔ قربان ہوئے جناب زہیر، اور ایسے عالم میں جب ان کا دم نکل رہا تھا، جب وہ جان دے رہے تھے، ان کی آنکھوں میں محبت کے آنسو تھے، حسین 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 کے نعرے لگا رہے تھے۔ امام حسین علی جدہ علیہ السلام نے اعلان کیا مت گھبرانا میرے غلام، میں آ رہا ہوں۔ قریب پہنچے تو مسلم ابن اوسجا کو انہوں نے آواز دیا اے مسلم ابن اوسجا، میرے حسین کی عزت و لاج کو رکھنے کے لیے ذرا میرے سامنے آؤ اور مجھ سے ذرا پیمان وفا تو کرتے ہوئے گزر جاؤ۔ مسلم ابن اوسجا ان کے بہترین ساتھی تھے۔ امام حسین کی مقدس گردن پر آج تیروں کی بوچھار ہے، مگر میرا امام اپنی گردن کو دینے سے پہلے دیکھتا یہ ہے کہ اس کے غلام اس کی گردن پہ اپنی گردن بلیہاری کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آؤ دیکھو حضرت ظہیر کو اپنے زانو پہ امام حسین نے لیا ہے، دم نکلنے والا ہے۔ کہتے ہیں میرے آقا میرے دوست جناب مسلم کو بلا دیجئے۔ مسلم ابن اوسجا آئے اور آنے کے بعد کہا اے مسلم ابن اوسجا تم بھی اپنے آقا پہ ایسے ہی جان دینا۔ جناب مسلم ابن اوسجا میدان میں اترے اور حسین پہ قربان ہوئے۔ انہوں نے اپنے دوست کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا میرے دوست مجھ سے ایک وعدہ کرو میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ دوست نے کہا مجھے سمجھ میں آ گئی میرے بات کہ آپ کا ایک بچہ ہے، آپ کی ایک بیوی ہے کربلا کے میدان میں، ہم ان دونوں کی حفاظت کریں گے۔ مسلم ابن اوسجا نے کہا غلط، تم نے نہیں سمجھا میری بات کو، مجھے نہ اس وقت بیوی یاد آ رہی ہے، نہ مجھے اس وقت بچہ یاد آ رہا ہے، نہ مجھے اس وقت دنیا یاد آ رہی ہے۔ آمنہ کے لال کے چہرے پہ ظلم کی پرچھائی نہ پڑنے پاڑے اور سیدہ کے لال کے چہرے پہ مایوسی کی کرن نہ جگمگائے۔ آؤ آؤ سنو مجھ سے، اگر میرے حسین پر وقت آ گیا اور تم زندہ رہے تو اپنی لاش سے کھیل کے چلے جانا اور اس کے بعد حسینی عظمت کو بچا کے اعلان کرنا ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم کون و مکان کے تاجدار کے سپاہی ہیں۔ اتنے میں مسلم ابن اوسجا نے دم توڑ دیا۔ ادھر مسلم ابن اوسجا دم توڑتے ہیں، ادھر ایک خیمے سے ایک 8-10 سال کا بچہ اپنی کمر میں ننھی سی تلوار لگا کر کربلا کے میدان میں بھاگ رہا ہے۔ امام حسین نے اس بچے کو دیکھا تو پکار اٹھے اے میرے اصحاب ذرا جلدی سے اس بچے کو پکڑو، وہ کس کا لال ہے جو کربلا میں چلا جا رہا ہے۔ وہیں سے فطرت نے آواز دیا حسین ایک 8 سال کا بچہ کربلا میں جا رہا ہے تو تم اس بچے کو بچانے کے لیے آواز دے رہے ہو، کل مگر جب تمہاری سکینہ کو تھپڑ مارے جائیں گے حسین تو کوئی نہیں ہوگا جو تمہاری بیٹی کو بچانے کی آواز دے گا۔ آج امام نے اس بچے کو جب بلایا ہے
امام کے پاس وہ بچہ آیا، امام کے زانو پر مسلم ابن اوسجا کی لاش تھی، ان کا سر امام کے زانو پہ ڈھل گیا تھا۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے سے پوچھا، اے بیٹے تو کس کا بچہ ہے؟ بچے نے کہا کہ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کس کا بیٹا ہے؟ تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا کربلا کے میدان میں جا رہا ہوں۔ کس لیے جا رہا ہے؟ عظمت حسینی پہ جان دینے جا رہا ہوں۔ کس نے تجھے سجا کے بھیجا ہے؟ میری مقدس ماں نے مجھے سجا کے بھیجا ہے۔ کس کا لال ہے تو؟ کہا میرے آقا بتا دوں میں کس